بسم الله الرحمن الرحيم ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور اے محبوب تم جہاں سے آؤ اپنا منہ مسجد حرم کی طرف کرو، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کرو کہ لوگوں کو تم پر کوئی حجت نہ رہے، مگر جو ان میں ناانصافی کرے تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، اور یہ اس لیے کہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کروں اور کسی طرح تم ہدایت پاؤ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور اے حبیب تم جہاں سے آؤ اپنا منہ مسجد حرم کی طرف کرو، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کرو تاکہ لوگوں کو تم پر کوئی حجت نہ رہے، مگر جو ان میں سے ناانصافی کرے تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو تاکہ میں اپنی نعمت تم پر مکمل کر دوں اور تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور تم جہاں سے آؤ۔ اس رکوع میں 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو مسجد حرام یعنی کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ تکرار ہے، لیکن در حقیقت یہ تکرار نہیں، کیونکہ ہر بار کے حکم کی علت جدا ہے۔ پہلی بار جب نماز میں مسجد حرم کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس کی علت یہ بیان ہوئی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا جوئی کے لیے مسجد حرام کو قبلہ بنایا اور نماز میں اس کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا۔ دوسری مرتبہ جب مسجد حرام کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس کی علت یہ بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت کا الگ الگ قبلہ بنایا ہے جس کی طرف منہ کر کے وہ نماز پڑھتے تھے، اور جب امت محمدیہ بھی ایک امت ہے تو ان کا قبلہ مسجد حرام کو بنایا اور اس کی طرف منہ کر کے انہیں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ تیسری مرتبہ یہ جب حکم دیا گیا تو اس کی علت یہ بیان فرمائی کہ قبلے کے معاملے میں یہودی مسلمانوں کے خلاف حجت قائم نہ کر سکیں۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کرو۔ اس آیت میں مجموعی طور پر مسلمانوں سے فرما دیا گیا ہے کہ تم حالت سفر میں ہو یا حالت اقامت میں، جنگل و بیابان میں ہو یا شہر میں، ہر جگہ ہر حالت میں اور ہر وقت تم سب نے نماز میں خانہ کعبہ ہی کی طرف منہ کرنا ہے، تاکہ یہودیوں کو اس اعتراض کا حق نہ رہے کہ ان کی کتابوں میں تو قبلے کی تبدیلی کا لکھا ہوا تھا لیکن اس نبی نے تو ایسا کیا ہی نہیں، یا وہ یہ اعتراض نہ کر سکے یہ نبی ہمارے دین کی تو مخالفت کرتے ہیں لیکن قبلہ ہمارے والا ہی مانتے ہیں، اور مشرکین کو یہ اعتراض کرنے کا موقع نہ ملے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی مخالفت میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قبلہ بھی چھوڑ دیا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اولاد میں سے ہیں اور ان کی عظمت و بزرگی مانتے بھی ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، مگر جو ان میں ناانصافی کرے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجت پوری ہو چکی ہے، اب بھی اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو وہ خود ظالم ہے۔ یاد رہے کہ دین کی راہ میں طعنے سننا انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت رہی ہے۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ، تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ اس آیت میں مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم کعبے کی طرف منہ کر نماز پڑھنے کی وجہ سے کفار کی طرف سے ہونے والے اعتراضات سے نہ ڈرو، ان کے طعنے تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکتے، اور تم میرے حکم کو پورا کرنے کے معاملے میں مجھ سے ڈرو اور میرے حکم کی مخالفت نہ کرو، بے شک میں تمہارا مددگار ہوں۔
اللہ تعالیٰ کا عذاب ہر وقت پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ انسان کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کا عذاب پیش نظر رکھنا چاہیے اور کسی بھی کام کو کرنے یا نہ کرنے سے پہلے اس بات پر غور ضرور کر لینا چاہیے کہ یہ کام کرنے یا نہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی یا اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ مروی ہے کہ جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو کس چیز نے رلایا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ عز و جل کی قسم، میں نہ تو موت کی گھبراہٹ سے رو رہا ہوں اور نہ ہی دنیا سے رخصتی کے غم میں آنسو بہا رہا ہوں، لیکن میں تو اس لیے روتا ہوں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ دو مٹھیاں ہیں، ایک جہنم میں جائے گی اور دوسری جنت میں، اور مجھے معلوم نہیں میں کون سی مٹھی میں ہوں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ان لوگوں کا حساب آسان ہوگا جو آج دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنا محاسبہ کرتے ہیں، اور اس طرح کہ انہیں جب بھی کوئی کام درپیش ہو تو پہلے اس پر غور کرتے ہیں، پھر اگر وہ کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو تو اسے کر گزرتے ہیں، اور اگر اس کے برخلاف نظر آئے تو اس سے رک جاتے ہیں۔ پھر فرمایا، اور بروز قیامت ان لوگوں کا حساب کٹھن ہوگا جو آج دنیا میں عمل کرتے وقت غور و فکر نہیں کرتے اور کسی قسم کا محاسبہ کیے بغیر وہ کام کر ڈالتے ہیں۔ ایسے لوگ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا چھوٹا سے چھوٹا عمل شمار کر رکھا ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور کہیں گے، ہائے ہماری خرابی، اس نامہ اعمال کو کیا ہے، اس نے ہر چھوٹے اور بڑے گناہ کو گھیرا ہوا ہے۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کروں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے مسلمانوں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارا رسول بنایا جو کہ تمہارے سامنے حق کی طرف ہدایت دینے والی آیتیں تلاوت فرماتے ہیں، رشتہ و ہدایت کے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی عظیم قدرت پر قطعی دلائل قائم کرتے ہیں، تمہیں بت پرستی کی نجاست سے پاک کرتے ہیں، اور تمہیں وہ چیز سکھاتے ہیں جس سے تم اپنے نفسوں کو پہچان سکو اور ان کا تزکیہ کر سکو۔ اسی طرح مستقل طور پر تمہارے لیے بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا تاکہ تم پر اپنی نعمت پوری کرے۔ گویا جیسے مسلمانوں کا نبی جدگانہ نہ تھا، ایسے ہی ان کا قبلہ بھی جدگانہ نہ ہوگا۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ ترجمہ کنز الایمان۔ جیسے ہم نے تم میں بھیجا ایک رسول تم میں سے کہ تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے، کتاب اور پختہ علم سکھاتا ہے اور تمہیں وہ تعلیم فرماتا ہے جس کا تمہیں علم نہ تھا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ جیسا کہ ہم نے تمہارے درمیان تم میں سے ایک رسول بھیجا جو تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب اور پختہ علم سکھاتا ہے اور تمہیں وہ تعلیم فرماتا ہے جو تمہیں معلوم نہیں تھا۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم۔ جیسا کہ ہم نے تمہارے درمیان تم میں سے ایک رسول بھیجا۔ خانہ کعبہ کی تبدیلی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت تھی۔ اب اس سے بڑی نعمت یعنی حضور سیدنا المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے۔ جیسے خانہ کعبہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نسبت ہے، ایسے ہی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نسبت ہے۔ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کا نتیجہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس تعمیر کے بعد کی دعا کا ثمر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت
یاد رہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ خود اپنا احسان قرار دیتا ہے، جیسا فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا جب ان میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا، اور وہ رسول بھی کیسے ہیں؟ قرآن، علم قرآن، فہم قرآن، اسرار قرآن، حکمت، طہارت نفس، تزکیہ قلب اور اصلاح ظاہر و باطن اور دنیا آخرت کی ساری بھلائیاں دینے والے ہیں۔ اسی تطہیر و تزکیہ کو ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَاتً تُطَہِّرُهُمْ وَتُزَکِّیہِمْ بِہَا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اے حبیب، تم ان کے مال سے زکوٰۃ وصول کرو جس سے تم انہیں ستھرا اور پاکیزہ کر دو۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ تعلیم فرماتا ہے جو تمہیں معلوم نہیں۔ قرآن اور احکام الہیہ جو ہم نہیں جانتے تھے وہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ سکھاتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ صرف دنیاوی ظاہری مضامین قرآن اور اللہ تعالیٰ کے احکام ہی نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ سکھاتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اولین اور آخرین کے علوم کے جامع ہیں۔ قصیدہ بردہ میں امام بصیری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَكَانَ النَّبِيُّونَ فِي خَلْقٍ وَفِي خُلُقٍ وَلَمْ يَدْنُوهُ فِي عِلْمٍ وَلَا كَرَامَةٍ، یعنی آپ حسن و جمال اور اخلاق میں تمام نبیوں پر فائق ہیں، اور علم و کرم میں کوئی آپ کے برابر نہیں۔ بخاری شریف میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہمارے درمیان کھڑے ہوئے، ہم کو مخلوق کی ابتدا پیدائش کی خبریں دینے لگے، حتیٰ کہ یہاں تک بیان کیا کہ جنتی لوگ اپنی منزلوں میں پہنچ گئے اور جہنمی اپنی منزلوں میں، جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا اور جو بھول گیا وہ بھول گیا، یعنی تمام کائنات کی خبریں ارشاد فرما دے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول و فعل میں وہ علم و حکمت ہے کہ دنیا آج تک وہ تمام علم و حکمت معلوم نہیں کر سکی۔ فَاذْكُرُونِی أَذْکُرْکُم وَاشْکُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ تم میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، اور میرا حق مانو میری ناشکری نہ کرو۔ ترجمہ کنز العرفان۔ تو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو میری ناشکری نہ کرو۔ فَاذْکُرُونِی، اور تم میری یاد کرو۔ کائنات کی سب سے بڑی نعمت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کے بعد اب ذکر الہی اور نعمت الہی پر شکر کرنے کا فرمایا جا رہا ہے۔ ذکر کی اقسام۔ ذکر تین طرح کا ہوتا ہے، زبانی، قلبی، اعضائے بدن کے ساتھ۔ زبانی ذکر میں تسبیح و تقدیس، حمد و ثنا، توبہ، استغفار، خطبہ و دعا اور نیکی کی دعوت وغیرہ شامل ہے۔ قلبی ذکر میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنا، اس کی عظمت و کبریائی اور اس کے عظیم قدرت کے دلائل میں غور کرنا داخل ہے، نیز علماء کا شرعی مسائل میں غور کرنا بھی اسی میں داخل ہے۔ اعضائے بدن کے ذکر سے مراد ہے کہ اپنے اعضاء سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کی جائے بلکہ اعضاء کو اطاعت الہی کے کاموں میں استعمال کیا جائے۔ ذکر کے فضائل۔ بکثرت حدیث میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے 10 حدیث کا خلاصہ درج ذیل ہے۔ اللہ کا ذکر ایمان کامل کی نشانی ہے۔ ذکر اللہ دنیا آخرت کی ہر بھلائی پانے کا ذریعہ ہے۔ ذکر الہی عذاب الہی سے نجات دلانے والا ہے۔ ذکر کرنے والے قیامت کے دن بلند درجے میں ہوں گے۔ ذکر کے حلقے جنت کی کیاریاں ہیں۔ ذکر کرنے والوں کو فرشتے گھیر لیتے اور رحمت ڈھانپ لیتی ہے۔ شب قدر میں اللہ کا ذکر کرنے والے کو حضرت جبرائیل علیہ السلام دعائیں دیتے ہیں۔ ذکر کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا۔ اللہ کا ذکر کرنے سے شیطان دل سے ہٹ جاتا ہے۔ اللہ کے ذکر سے دل کی صفائی ہوتی ہے۔
اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ تعالیٰ عطایت سے یاد کرنے والوں کو اپنی مغفرت کے ساتھ، شکر کے ساتھ یاد کرنے والوں کو اپنی نعمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ یاد کرنے والوں کو اپنے قرب کے ساتھ یاد فرماتا ہے۔ بخاری شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے نزدیک ہوتا ہوں جو مجھ سے رکھے، اور جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اکیلا ہی یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں اسے بہتر مجمع میں یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ بلشت بھر میرے قریب ہوتا ہے تو میں گز بھر اس سے قریب ہو جاتا ہوں۔ اگر وہ گز بھر میرے قریب ہوتا ہے تو میں دونوں ہاتھوں کے پھیلاؤ کے برابر اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر چل کر وہ میری طرف آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں۔ یعنی جسے اللہ کی شان ہے، یا مراد یہ ہے کہ اللہ کی رحمت اس کی طرف زیادہ تیزی سے متوجہ ہوتی ہے۔ وَاشْکُرُوا لِی، اور میرا شکر کرو۔ جب کفر کا لفظ شکر کے مقابلے میں آئے تو اس کا معنی ناشکری، اور جب اسلام یا ایمان کے مقابلے میں آئے تو اس کا معنی بے ایمانی ہوتا ہے۔ یہاں آیت میں کفر سے مراد ناشکری ہے۔ شکر کی تعریف۔ شکر کا مطلب ہے کہ کسی کے احسان و نعمت کی وجہ سے زبان، دل یا اعضاء کے ساتھ اس کی تعظیم کی جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ، میں تیرا شکر کیسے ادا کروں کہ میرا شکر کرنا بھی تو تیری ایک نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب تو نے یہ جان لیا کہ ہر نعمت میری طرف سے ہے اور اس پہ راضی رہا تو یہ شکر ادا کرنا ہے۔ شکر کے فضائل اور ناشکری کی مذمت۔ قرآن و حدیث میں شکر کے کثیر فضائل بیان کیے گئے ہیں اور ناشکری کی مذمت کی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لَئِن شَکَرْتُمْ لَأَزِیدَنَّکُمْ وَلَئِن کَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِی لَشَدِیدٌ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے اور وہ کہتا ہے الحمدللہ، تو یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسے نعمت دینے سے بہتر ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کی عمر دراز کرتا ہے اور انہیں شکر کا الہام فرماتا ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی بندے پر انعام کرے، پھر وہ اس نعمت کا اللہ تعالیٰ کے لیے شکر ادا کرے اور اس نعمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع کرے، تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں اس نعمت سے نفع دیتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کی آخرت میں درجات بلند فرماتا ہے۔ اور جس پر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انعام فرمایا اس نے شکر ادا نہ کیا اور نہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس نے تواضع کی، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس نعمت کا نفع اس سے روک لیتا ہے اور اس کے لیے جہنم کا ایک طبق کھول دیتا ہے۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اسے آخرت میں عذاب دے گا یا اس سے درگزر فرمائے گا۔ شکر سے متعلق مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 7 کے تحت تفسیر ملاحظہ فرمائیے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد چاہو، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ صابروں کے ساتھ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اس سے پہلی آیات میں ذکر اور شکر کا بیان ہے، اس آیت میں صبر اور نماز کا ذکر کیا جا رہا ہے، کیونکہ نماز، ذکر اللہ اور صبر شکر پر ہی مسلمانوں کی زندگی کامل ہوتی ہے۔
اس آیت میں فرمایا گیا ہے صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ صبر سے مدد طلب کرنا یہ ہے کہ عبادت کی ادائیگی، گناہوں سے رکنے، نفسانی خواہشات کو پورا نہ کرنے پر صبر کیا جائے۔ نماز چونکہ تمام عبادت کی اصل اور اہل ایمان کی معراج ہے اور صبر کرنے میں بہترین معاون ہے، اس لیے اس سے بھی مدد طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور ان دونوں کا بطور خاص اس لیے ذکر کیا گیا کہ بدن پر باطنی اعمال میں سب سے سخت صبر اور ظاہری اعمال میں سب سے مشکل نماز ہے۔ حضور سیدنا مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز سے مدد چاہتے تھے، جیسا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سخت مہم پیش آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہو جاتے۔ اسی طرح نماز استسقاء اور نماز حاجت بھی نماز سے مدد چاہنے کی ہی صورت ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صابروں کے ساتھ ہے۔ حضرت علامہ نصر بن موسیٰ سمرقندی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم و قدرت سے ہر ایک کے ساتھ ہے، لیکن یہاں صبر کرنے والوں کا بطور خاص اس لیے ذکر فرمایا تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات دور کر کے آسانی فرمائے گا۔ صبر کی تعریف، اس آیت میں صبر کا ذکر ہوا۔ صبر کا معنی نفس کو اس چیز سے روکنا جس پر رکنے کا عقل اور شریعت تقاضا کر رہی ہو، یہ نفس کو اس چیز سے باز رکھنا جس سے رکنے کا عقل اور شریعت تقاضا کر رہی ہو۔ صبر کی اقسام، بنیادی طور پر صبر کی دو قسمیں ہیں۔ بدنی صبر، جیسے بدنی مشقتیں برداشت کرنا اور ان پر ثابت قدم رہنا۔ طبی خواہشات اور خواہش کے تقاضوں پر صبر کرنا۔ پہلی قسم کا صبر جب شریعت کے موافق ہو تو قابل تعریف ہوتا ہے، لیکن مکمل طور پر تعریف کے قابل صبر کی دوسری قسم ہے۔ صبر کے فضائل، قرآن و حدیث اور بزرگان دین کے اقوال میں صبر کے بے پناہ فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ ترغیب کے لیے ان میں سے 10 فضائل کا خلاصہ درج ذیل ہے۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، صبر کرنے والے کو اس کے عمل سے اچھا اجر ملے گا، صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر ملے گا، صبر کرنے والوں کی جزا دیکھ کر قیامت کے دن لوگ حسرت کریں گے، صبر کرنے والے رب کریم عز و جل کی طرف سے درود و ہدایت اور رحمت پاتے ہیں، صبر کرنے والے اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں، صبر آدھا ایمان ہے، صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، صبر کرنے والوں کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، صبر ہر بلائی کی کنجی ہے۔ غیر خدا سے مدد طلب کرنا شرک نہیں۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ غیر خدا سے مدد طلب کرنا شرک نہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خدا را انصاف، اگر آیت کریمہ ایاک نستعین میں مطلق استعانت کا ذات الہی جل وعلا میں حصر مقصود ہو تو کیا صرف انبیاء علیہ السلام ہی سے استعانت شرک ہوگی؟ کیا یہی غیر خدا ہے اور سب اشخاص و اشیاء وہابیہ کے نزدیک خدا ہے، یا آیت میں خاص انہی کا نام لے دیا گیا ہے کہ ان سے شرک اوروں سے روا ہے؟ نہیں، جب مطلقاً ذات احدیت سے تخصیص اور غیر سے شرک ماننے کی ٹھہری تو کیسی ہی استعانت کسی غیر خدا سے کی جائے ہمیشہ ہر طرح شرک ہی ہوگی، کہ انسان ہو یا جمادات، احیاء ہو یا اموات، ذوات ہو یا صفات، افعال ہو یا حالات، غیر خدا ہونے میں سب داخل ہیں۔ اب کیا جواب ہے آیت کریمہ کا کہ رب عز و جل فرماتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، استعانت کرو صبر اور نماز سے۔ کیا صبر خدا ہے جس سے استعانت کا حکم ہوا ہے؟ کیا نماز خدا ہے جس سے استعانت کو ارشاد کیا گیا؟ دوسری آیت میں فرمایا گیا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو بھلائی اور پرہیزگاری پر۔ کیوں صاحب، اب غیر خدا سے مدد لینی مطلقاً محال ہے تو اس حکم الہی کا حاصل کیا؟ اگر ممکن ہو تو جس سے مدد مل سکتی ہے اسے مدد مانگنے میں کیا زہر گھل گیا؟ حدیثوں کی تو گنتی ہی نہیں، باکثرت حدیث میں صاف صاف حکم ہے کہ صبح کی عبادت سے استعانت کرو، شام کی عبادت سے استعانت
استعانت کرو، کچھ رات رہے کی عبادت سے استعانت کرو، علم کے لکھنے سے استعانت کرو، سحری کے کھانے سے استعانت کرو، دوپہر کے سونے سے استعانت و صدقے سے استعانت کرو، حاجت رواؤں میں حاجتیں چھپانے سے استعانت کرو۔ مزید تفصیل کے لیے فتویٰ رضویہ کی 21ویں جلد میں موجود رسالہ برکات الامداد لأہل الاستمداد کا مطالعہ فرمائیے۔